أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ذاریات کی گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے پہلے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور یہ بات تقریباً ہر دوسرے دن ہمارے سامنے آتی ہے. مکی صورت ہے تو اس میں عقائد کے حوالے سے آخرت کے بارے میں جو ان کے اشکالات تھے کہ جی دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ان اشکالات کے کسی حد تک تذکرہ ہے اور ان کو سمجھایا گیا ہے. ان سے مراد گویا ہمیں سمجھایا گیا، ہم بھی اس کے مخاطب. پھر آخری آیت میں آپ نے یہ الفاظ سنے تھے، اللہ جل شانہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، چونکہ واقعہ آپ نے ایک اس سے پہلے سنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کی خبر آئی ہے؟ وہ جب مہمان آئے، آنے کے بعد انہوں نے بچڑا پیش کیا، پھر انہوں نے انکار کیا، وہ سارا یہاں بھی آپ نے کل واقعہ سنا اور پہلے بھی کئی دفعہ سنا. آخر میں الفاظ یہ تھے، اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ دیگر واقعات ہیں، ہم نے بترکنا فیہا آیا، ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑا ہے ان لوگوں کے لیے، للذین یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، جو قرآن کو صرف ایک واقعات کی کتاب کے طور پر نہیں پڑھتے، ایک تاریخی کتاب کے طور پر قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن کو عبرت کی کتاب کے طور پر پڑھتے ہیں. قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، پڑھنے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. عبرت کا مطلب ہے کہ خود رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں. تو اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے نشانی ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ڈر ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، آخرت کا ڈر بھی ہے، عذاب علیم کا ڈر بھی ہے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. آگے آج کی آیت میں یہ ہے وفی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانیاں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تو نشانیاں ہیں ہی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں وہ نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام میں اگر سب سے زیادہ ذکر کسی نبی کا آیا ہے، رسول کا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت زیادہ ذکر. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں تفصیلی نہیں ہے، یہاں صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں. جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور ویسے ہی نہیں بھیجا تھا، ہر نبی کو جب اللہ بھیجتے ہیں تو بسلطان مبین، بڑے واضح دلائل کے ساتھ، خالی سلطان بھی نہیں، ایسے دلائل جو بڑے واضح ہیں، جو ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن فرعون نے بھی کیا کیا؟ فتولیٰ برکنہ، اس نے منہ موڑا. منہ کس وجہ سے موڑا؟ برکنہ، اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے. اور یہ وہ شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ہے، اور ظاہری بات ہے جھوٹا دعویٰ نہیں، قرآن نقل کر رہا ہے. اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، میں صرف رب نہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی.
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آئی، پکڑ آنے کے بعد پھر انجام کیا ہوا آج بھی ہے۔ اور قرآن نے اس فرعون کو ایک اور لقب دیا ہے، قرآن نے 30ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ فرعون میخوں والا تھا۔ میخوں والا کا مطلب ہے یہ اتنا ظالم تھا، یعنی خدائی کا دعوے دار تو ہے ہی، لیکن ظاہری طور پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ یہ اپنے دشمنوں پر، اپنے مخالفین پر ہاتھوں میں میخیں ڈال کر، میخیں ٹھوک کر ان کو سزا دیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ فرعون میخوں والا تھا۔ ایسا ظالم شخص، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کی شان ہے، ایک یہ فرعون ہے، اور پہلے آپ کے سامنے بات آئی ہے فرعون نام تو نہیں ہے، فرعون تو منصب کا نام ہے، ایک لقب ہے۔ مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، ایک یہ فرعون ہے۔ ایک اس سے چند پیڑیاں اوپر چلے جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، اس دور میں بھی فرعون تھا، جس نے اپنی حکومت یوسف علیہ السلام کو پیش کر دی تھی، وہ بھی فرعون تھا۔ اور بعض تاریخوں میں تو لکھا ہے کہ صرف 3 نسلوں کا فرق ہے، یعنی 3-4 نسلوں کے بعد یہ فرعون آیا۔ یہ فرعون اتنا ظالم، اور چند نسلیں اوپر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون، وہ اتنا مہربان۔ اور یہ ہر دور میں ہوا ہے، آپ تاریخ سے واقف ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ آپ صرف ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دادا مروان بن حکم، مروان بن حکم انتہائی ظالم بادشاہ، ان کے بیٹے عبدالعزیز وہ نسبتاً بہتر، اور پوتا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ اتنے پھر اللہ نے مقام دیا کہ ان کو خلیفہ راشد میں شمار کیا جاتا ہے، تو اللہ کی دین ہے یہ۔ تو ایک فرعون وہ تھا، ایک فرعون یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ فرعون کیسا تھا؟ ذی الاوتاد بھی تھا، اور اس نے انکار کیا، منہ پھیرا اپنی قوت کی وجہ سے۔ اور وہی بات کہ مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کرتے تھے، اسی قسم کے الفاظ، اس نے بھی یہی کہا موسیٰ علیہ السلام کو، کہنے لگا ساحر او مجنون، یا تو یہ دیوانے ہیں نعوذ باللہ، اور یا یہ جادوگر ہے۔ اور یہاں واقعہ نہیں ہے، آپ پیچھے سن چکے ہیں، واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ خود جادوگری کا بڑا زور تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر سمجھا تھا، پھر باقاعدہ مقابلہ کروایا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، اور پیچھے سورہ اعراف میں بھی ہے، کئی جگہ ہے۔ تو باقاعدہ مقابلہ ہوا، جادوگر آئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، رسیاں پھینکی، اجزا بنا، وہ سارا واقعہ۔ تو یہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے واقعے میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر ہوا کیا جب وہ نہیں مانا؟ اور لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ اس نے جو بچوں کو ذبح کروایا تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ذبح کروا دیا کرتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، لڑکوں کو ذبح کرواتا تھا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 12,000 بچے ذبح کروائے اس نے، اور یہ چھپ کر نہیں تھا، سامنے ہاتھوں سے کھینچ کے لے جاتا تھا۔ اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے کی، اللہ کا نظام ہے۔ تو اس قدر ظالم آدمی، پھر ہوا کیا جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اسے بھی پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا، اور فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو سمندر میں پھینک دی، نبذ پھینک دینا، ہم نے اس کو سمندر میں پھینک دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ایسا تھا کہ اس پر ملامت ہی ملامت تھی۔ اتنا بڑا دعوے دار، اتنا بڑا بادشاہ، مرنے کے بعد کسی نے نعوذ باللہ اس پر رونا ہو، سب نے شکریہ ادا کیا، شکر ہے جان چھوٹی، خس کم جہاں پا، جان چھوٹ گئی اس سے۔ تو وہ ملیم، ملامت کرنے والا ہی تھا، اس پر ہمیشہ ملامت ہی ہوتی رہی۔ قرآن میں پیچھے واقعہ ذکر ہے، جب عین موقع آیا تو کیا کہنے لگا؟ قال الذی آمنت بہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، سورہ یونس میں غالبا، کہنے لگا جی اب میں ایمان لاتا ہوں کہ حضرت بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں اللہ ان پر اب میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت ایمان لایا جب ڈوبنے لگا، بالکل اس وقت کا ایمان، کیونکہ اعتبار ہی نہیں۔ تو ایک تو واقعہ آج آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشارتاً۔ نمبر 2،
چار انبیاء کا آج نام آیا، بعض کا نام ہے، بعضوں کی قوموں کا ذکر ہے۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ہود علیہ السلام، قوم عاد میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اللہ بچائے، جب ہم نے بھیجی ان کی طرف ہوا، ریح ہوا کو کہتے ہیں، کیسی ہوا؟ عقیم۔ عقیم کا لفظی مطلب ہوتا ہے بانجھ۔ ابھی آپ نے پیچھے بلکہ یہ کل سنا تھا، دوسرے پارے، یہ جو پچھلا پارہ ختم ہو اس کے آخری الفاظ ہیں، وقالت عجوز عقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے، حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میں بوڑھی بھی ہوں اور بانجھ ہوں، مجھے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو عقیم اصل میں کہتے ہیں بانجھ کو، یہ مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ جس میں، یعنی جس کی آگے اولاد نہ ہو سکتی ہو مرد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، یا اگر عورت ایسی ہے اس کو عقیم بانجھ کہتے ہیں۔ پھر بعد میں چونکہ لوگ جس عورت کی اولاد نہ ہو اس کو بڑا ہی نامبارک خیال کرتے تھے، نعوذ باللہ منحوس خیال کرتے تھے بعض اوقات، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لوگ سمجھتے تھے غلط فہمی سے۔ تو آئندہ جو چیز بھی منحوس ہوتی تھی یا اس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی تھی وہ عقیم کہلائے جانے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا ایسی تھی عقیم جس میں ذرہ برابر خیر و برکت نہیں تھی، حالانکہ ہوا اللہ کی طرف سے بڑی خوشگوار، باد صبا جو کہلاتے ہیں ہم، مشرقی ہوا، اس میں بہت زیادہ خوشگواری کی کیفیت ہوتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مدد کی گئی، اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری اللہ نے مدد کی باد صبا، مشرقی ہوا کے ذریعے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس وقت بھی آندھی آئی تھی، وہ آندھی آئی تھی لیکن وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد تھی۔ آپ سے ارشاد فرمایا کہ میری مدد کی گئی صبا کے ذریعے، ریح صبا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے اوپر آئی تھی باد دبور۔ باد دبور وہی ریح العقیم جس کے اندر سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کیفیت تھی۔ اور بعض نے لکھا ہے کتابوں میں واللہ عالم، وہ فرماتے ہیں کہ مشرقی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں، جو مشرق کی سمت سے آئے، اور مغربی سمت سے جو ہوا آئے وہ عام طور پر باد دبور کہلاتی ہے۔ اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں، بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ اگر مشرقی ہوا ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ ٹھنڈی ہوا ہوگی، اس میں بڑا اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، اور اگر مغربی سمت سے آئے، باقی تو ہوا ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہاں ذکر ہے ریح العقیم، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجی ریح العقیم، ایسی ریح، ایسی ہوا جو عقیم تھی، بانجھ تھی، جس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ، اس ہوا نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس پر بھی وہ گزری، جس پر وہ ہوا گزرتی تھی نہیں چھوڑتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر اس کو اس طرح کر دیتی تھی جیسے بوسیدہ ہڈیاں ہوتی۔ رمیم کہتے ہیں ایک ہڈی نہیں، بالکل ہڈی بھربھری۔ ہڈی کے اندر صلاحیت ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، مرنے کے بعد یہ بہت عرصے تک گوشت پوش گل جاتا ہے، ہڈی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن وہ ہوا ایسی تھی کہ جس سے گزرتی تھی وہ ہڈیوں کو ایسے کر دیتی تھی کالرمیم، جیسا کہ بوسیدہ ہڈیاں، ہوا کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے عذاب تو دو واقعات ہو گئے، تیسرا وفی سمود، اور قوم سمود کے واقعے میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں، جن کی طرف کن کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، صالح علیہ السلام آپ جانتے ہیں، وہ قوم سمود کی طرف جب آئے انہوں نے بھی کہا ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی دکھائیں۔ انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ سامنے موجود ہے، پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، صرف اونٹنی نکلے نہیں، اونٹنی نکلے اور نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی بچہ بھی جن دے، یعنی گبن اونٹی جو بالکل بچہ جننے والی ہو وہ نکلے۔ اور چونکہ معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے اونٹنی نکلی، اس نے بچہ جنا، کچھ عرصے تک وہ رہی، اور قرآن میں کئی جگہ ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا دیکھو ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کو تنگ نہ کرنا۔ وہ لمبا واقعہ ہے، ان بدبختوں نے یہی کیا کہ آخر میں اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، کتابوں میں لکھا ہے جب ٹانگیں کاٹیں
اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے جانور ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا، اس نے بولنا شروع کر دی، آوازیں نکالی. صالح علیہ السلام سن کے دوڑے اور انہوں نے کہا بس تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اب تم پر اللہ کا عذاب آیا ہی آیا. وہ کیا الفاظ ہیں یہاں؟ الفاظ آگے کیا ہیں؟ وفی سمودا، اور قوم سمود کے واقعے میں بھی نشانیاں ہیں. اذ قیل لہم، جب ان سے یہ کہا گیا تمتعوا حتی حین، تم نفع اٹھا لو حتی حین، ایک مدت تک. ایک مفہوم تو یہی ہے جو بظاہر نکلتا ہے کہ ایک مدت تک کا مطلب ہے یہ ابتدا کے الفاظ ہیں، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان پر دعوت و تبلیغ توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت ان سے یہ کہا گیا کہ ایک مدت ہے، موت تک تمہاری مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. اور دوسرا مفہوم ایک یہ بھی ہے جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے، چونکہ یہاں واقعہ نہیں ہے، قرآن میں دوسری جگہ ہے، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نفع اٹھاؤ اپنے گھروں میں صرف 3 دن. اب جب یہ کوچے کاٹ دی انہوں نے تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قرآن میں ماں ذکر ہے دوسری جگہ، کہ 3 دن تمہیں مہلت ہے. تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اور ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ویسے ہی وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ایسا ہے جس کو جھٹلانا نہیں، سچا وعدہ ہے. 3 دن تک مہلت ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن تک مہلت ہے. پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے اور شکل اختیار کریں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. چنانچہ اس قوم کے ساتھ یہی ہوا، یعنی صالح علیہ السلام نے جو فرمایا دیکھ رہے ہیں، اپنی حالت بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ساری نشانیاں آ رہی ہیں ایک ایک، پھر بھی نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا وہ یہاں بھی کچھ ذکر ہے. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی انکار کیا اپنے رب کے حکم کا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ہم نے ان کو پھر پکڑ لیا ایک چیخ سے. بعض کہتے ہیں چیخ کی آواز تھی، اس میں بجلی کی کڑک بھی تھی اور بجلی بھی گری جس سے جل گئے، زلزلہ بھی آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے کی کیفیت بھی، واللہ عالم ساری کیفیتیں تھیں عذاب کی. اور اس کے بعد اور وہم ینظرون، وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے، اللہ کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہیں مان. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، نہ تو انہیں کھڑے ہونے کی طاقت رہی، کھڑے رہ ہی نہیں سکے، گر پڑے، ختم. اور وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکے، بچا بھی نہیں سکے، اور کیفیت کیا ہوئی؟ عذاب سے ہلاک ہو گئے. 3. نمبر 4، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی، گویا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا، فرعون، پھر اس کے بعد قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، پھر قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اب قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. قوم نوح بھی گزر چکی ہے من قبل، اس سے پہلے، چونکہ یہ جتنے واقع ہوئے نا بیان، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سارے حضرت نوح علیہ السلام سے بعد کے ہیں. میں نے شاید ایک مرتبہ آپ سے تفصیل عرض کی تھی کہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں. ان کا دور جو تاریخ میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا دور ہے نوح علیہ السلام کا. پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ. تو وقوم نوح من قبل، قوم نوح بھی گزر چکی ہے ان سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ ساری کی ساری، صرف نوح علیہ السلام کی قوم نہیں، یہ ساری قومیں کیسی تھیں؟ فاسقین، انتہائی نافرمان. یعنی ان پر جو اللہ کی طرف سے عذاب پکڑ آیا، یہ کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا. قرآن میں ہے نا کہ لیسا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا اس فسق و فجور کی وجہ سے. تو یہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد شروع والے الفاظ دیکھیں کہ جو کل کی آخری آیت تھی، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ہم نے چھوڑا اس میں بہت بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی، قوم عاد میں بھی، قوم سمود میں بھی اور قوم نوح میں بھی، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں.
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، اور تفسیر کبیر ان کی بہت مشہور تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں علمی نکات بہت بیان کیے ہیں انہوں نے تفسیر کبیر کے اندر، مفاتیح الغیب پورا نام ہے اس کا۔ اس میں لکھتے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، واللہ عالم سمجھانے کا انداز ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ غور کریں نا، یہ جو 4-5 انبیاء کا ذکر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، قوم فرعون، انہوں نے کہا اگر آپ غور کریں انسان کے اجزاء یا انسان کے ماحول میں ارد گرد 4 چیزیں ہیں بنیادی۔ انسان کی ترکیب، انسان جو مرکب 4 چیزوں سے ہوا ہے، اس میں مٹی ہے، آپ جانتے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے اور آگ ہے۔ ہم اسی کو شمار کرتے ہیں، سائنس میں بھی اسی کو 19-20 کے فرق سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں انسان کے اجزاء ہیں، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ غور کریں نا، یہ جو 4-5 قوموں کا ذکر ہوا ہے، تو اللہ نے انہی کے ذریعے ان کو عذاب دیا۔ قوم لوط جو کل پڑھا تھا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد، اس پر عذاب آیا تھا، قرآن میں بھی الفاظ ہے نا، کل کے الفاظ میں تھے کہ ان کے اوپر لنرسل علیہم حجارۃ من طین، پتھر تھے مٹی کے، وہ نشان زدہ پتھر تھے، اس کی بارش ہوئی تھی، تو مٹی کے کھنگر کے ذریعے ان پر عذاب آیا قوم لوط پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، قوم فرعون اور قوم نوح، ان دونوں پر عذاب آیا پانی کے ذریعے۔ یہ دونوں عذاب میں اللہ پانی میں عذاب آیا، ڈوب گئے۔ اور اسی طرح بھی آپ نے سنا کہ قوم عاد، ان کے اوپر عذاب آیا ہوا کے ذریعے، ریح العقیم، وہی ہوا جو انسان کے لیے ضروری ہے، وہ عذاب بن گئی۔ اور قوم سمود، صالح علیہ السلام کے قوم، اس پر عذاب آیا آگ کے ذریعے۔ ابھی میں نے عرض کیا وہ ریح العقیم، بعض کہتے ہیں صاعقہ، کڑک تھی، چمک تھی، بجلی، اس میں بجلی بھی گری، کیفیت بھی تھی، یہ ساری صورتیں ہیں، واللہ عالم۔ تو یہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہی ساری چیزیں جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں، انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہو تو یہی چیز بعض اوقات انسان کے لیے مضر بھی بن سکتی ہے۔ غذا انسان کھاتا ہے، وہی غذا صبح و شام کھا رہا ہے، صحیح ہے، معدے میں جا کر وہی غذا بعض اوقات فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فہم بھی ہمیں دے، اور یہ واقعات جو ہم روز پڑھتے سنتے ہیں، ان سے جو عبرت کے پہلو ہیں، عبرت پکڑنے کا یہی معنی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی بہت بڑی آیت النشانی ہے۔ کیا؟ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے انہیں بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، بسلطان مبین، بڑے واضح دلائل کے ساتھ، واضح دلائل ان کو دیے تھے۔ فتولی برکنہ، لیکن اس نے منہ پھیر لیا، برکنہ، اپنی قوت کی وجہ سے۔ منہ پھیرنے کا سبب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ سمجھ نہیں سکا، سمجھتا تھا، لیکن بس اپنا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اس قوت کی وجہ سے اس نے منہ پھیر لیا۔ وقالا، اور یوں کہنے لگا فرعون، ساحر او مجنون، کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام یا تو جادوگر ہیں یا مجنون دیوانے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں پکڑا، صرف انہیں نہیں، انہیں بھی، وَجُنُودَهُ، اور ان کے لشکر کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے انہیں پھینک دیا سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ایسا تھا کہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس پر ملامت ہی ملامت ہوتی رہی۔ وَفِي عَادٍ، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے بھیجی قوم عاد پر ہوا، کیسی ہوا؟ عقیم، جس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی، عذاب بن کر آئی تھی۔ ما تذر من شیء، نہیں چھوڑی کوئی چیز اس ہوا نے، اتت علیہ، جس پر بھی وہ گزری، جس پر بھی وہ گزرتی ہوا چھوڑتی نہیں تھی، مگر کس حال میں؟ الا جعلتہ کالرمیم، مگر اسے کر دیتی تھی کالرمیم، جیسا کہ بوسیدہ ہڈی ہوتی۔ وفی سمودہ، اور قوم سمود کے واقعے میں بھی بڑی نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ مختصراً، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا، یعنی جب انہوں نے اس کی کچھ کاٹ دی، کہا گیا تمتعوا حتی حین، تم ایک مدت ہے، اور اس آیت کے مطابق 3 دن کی مدت ہے،
تم مہلت ملی ہے، تم توبہ کر لو۔ فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کے حکم کا۔ فاخذتهم الصاعقہ، انہیں پھر پکڑ لیا ایک چیخ نے، وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ بھی رہے تھے اس کو۔ فما استطاعوا من قیام، وہ کھڑا رہنے کی استطاعت طاقت نہ رکھ سکے، وما كانوا منتصرین، اور نہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کے واقعے میں بھی عبرت ہے جو اس سے پہلے قوم گزر چکی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ ساری کی ساری قومیں جن کا ذکر ہوا ہے یہ کیسی قومیں تھیں؟ فاسقین، جو بڑی ہی نافرمان تھی۔ تو کوئی بھی نافرمانی کی طرف اگر قدم اٹھائے گا انجام اس کا یہی ہوگا، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عبرت پکڑنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب پر، پوری امت مسلمہ پر رحم والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرما۔ پوری امت مسلمہ اس وقت جن حالات سے دوچار ہے آپ بھی سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ مخفی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم سب کے اوپر رحم، کرم، عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرما۔ پوری امت مسلمہ کو کفر کے خلاف متحد ہونے کی، ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ہر ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ کفر کے خلاف پوری امت کو سینہ سپر ہو کر، متحد ہو کر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔